آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو طاقت اور دولت میں بے مثال تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے انہیں سچائی کی طرف بلایا تو انہوں نے تکبر کیا اور پھر ایک ہی زبردست چیخ نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ جی ہاں، یہ ہے قوم سمود کا لرزتا خیز واقعہ۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کے مطابق قوم سمود عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی۔ یہ قوم بہت طاقتور اور ماہر معمار تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی، دولت دی، سرخیز زمین دی، باغات اور چشمے دیے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ اللہ کو بھول گئے اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، صالح، پہلے تو ہم تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے، اب تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبود چھوڑنے کو کہہ رہے ہو۔ قوم نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اچانک پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکل آئی۔ یہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ لیکن قوم کے سرکش لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ قوم کے کچھ بدترین لوگوں نے سازش کی۔ ان میں سب سے خطرناک شخص تھا قدار بن صالف۔ اس نے اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے مذاق اڑایا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور پھر صبح کے وقت ایک خوفناک چیخ آئی اور زبردست زلزلہ آیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ قرآن میں اسے الصیحہ کہا گیا ہے۔ چند لمحوں میں پوری قوم تباہ ہو گئی، صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ بچ گئے۔ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ آج بھی مدائن صالح میں ان کے تراشے ہوئے پہاڑی گھر موجود ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت اور دولت انسان کو نہیں بچا سکتی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ دوستو، قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی انجام تک لے جاتی ہے۔ معجزہ دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی اسلامی تاریخ کی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک قرآن کی مزید سچی کہانیاں پہنچا سکیں۔